عربی نے اعلان کیا کہ جو لڑکی میرے ساتھ سوئمنگ پول پر نہائے گی اسے 5 لاکھ ریال دوں گا۔ میں کئی سالوں سے عربی کے گھر پر کام کر رہی تھی۔ میں نے عربی کی آفر قبول کی اور سوئمنگ والا سوٹ پہن کر پول میں اتر گئی۔ تھوڑی دیر بعد عربی بھی سوئمنگ پول میں اتر آیا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ عربی صبح سے ہی شدید گرمی تھی۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر باہر سوئمنگ پول پر آ کر بیٹھ گئی۔ گرمی کی شدت سے میرا جسم بھی تپ رہا تھا۔ میں نے اپنے پیر جوتوں سے آزاد کیے اور پانی میں ڈال کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب گھر کا مین گیٹ کھلا اور عربی واپس آ گیا۔ اس کا نام شیخ باقر تھا۔ میں فٹافٹ پول سے پیر باہر نکال کر اس کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عربی گھر ہے، اندر چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی گھر کے اندر چلی آئی۔ اس نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ پیچھے میں ہاتھ مسلتی رہ گئی۔ میں جتنا اس عربی کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی وہ مجھ سے اتنا ہی دور جاتا تھا، مگر کیوں؟ اس بات کا جواب میں ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی۔ مجھے یہاں دبئی میں آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اسے 1 مہینے میں اس عربی کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ یہ میری مجبوری تھی، مگر اب 1 مہینے میں ہی میں اس شیخ کے ساتھ شادی کے خواب بننے لگی تھی۔ میرے گھر میں بہت غربت تھی اور بھائی نے اپنی غیرت کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایک ایجنٹ سے رابطہ کر کے مجھے باہر کے ملک بھیجنے کی بہت کوشش کی کہ شاید میری کہیں نوکری لگ جائے۔ ویسے بھی میں نے BA کیا ہوا تھا تو بھائی سمجھتا تھا کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن آج کل کے زمانے میں BA پڑھے کو کون قبول کرتا ہے۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد مجھے نوکرانی کی نوکری مل گئی تھی، وہ بھی دبئی میں شیخ باقر کے گھر پر۔ اماں مجھے یہاں نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر بھائی نے اماں کے ساتھ ضد لگا کر مجھے یہاں پر بھیجا کہ ساری عمر ایسے ہی بیٹھے گی کیا؟ چلو ڈگری کام نہیں آ رہی، نوکری جو مل رہی ہے وہی کر لے۔ وہاں لڑکوں کی کوئی نوکری نہیں نکلی، ورنہ میں چلا جاتا۔ میں نے بھی بھائی کی بھرپور حمایت کی کیونکہ میں بھی اس عجیب سی زندگی سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اور بالآخر 1 ماہ پہلے میں شیخ باقر کے گھر نوکرانی بن کر آ گئی۔ اس 1 ماہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی صورت بھی اس عربی سے شادی کر کے رہوں گی۔ میرا کانٹریکٹ 2 سال کا تھا، مگر میں اب دبئی سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی جو عیش و عشرت مجھے اس مالدار عربی کے گھر ملنا تھا وہ اور کہیں مل نہیں سکتا تھا۔ میں وہی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی اور عربی کے کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اگر اسے کچھ چاہیے ہو تو میں فٹافٹ اسے تھما دوں۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے نکلا تو میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اس نے ناگواری سے مجھے دیکھتے ہوئے منہ موڑ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ البتہ کوئی جواب نہیں دیا۔ میں شرمندہ سی ہو کر رہ گئی، لیکن خود کو دلاسا دینے لگی کہ ان سب کاموں میں یہی کچھ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ میں اس کی بیوی بن کر یہاں کی مالکن بن گئی تو پھر میرے ٹھاٹ باٹ دیکھنے والے ہوں گے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کچھ دیر ہی ہوئی تھی مجھے لیٹے جب میرے کمرے کی بیل بجی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر کو دوڑ لگائی کیونکہ یہ بیل اس عربی نے اپنے کسی کام کے لیے بجائی تھی، اور صرف میں ہی نہیں، وہاں پر ساری نوکرانیاں جمع تھی۔ میں بھی جا کر قطار میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد عربی آیا اور اس نے ہم سب کو بتایا کہ میری بیٹی آ رہی ہے اور اس کا سب نے ہی بھرپور خیال رکھنا ہے۔ مجھے کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ خبر میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں نے چونک کر عربی اور باقی ملازماؤں کو دیکھا، مگر وہ سب نارمل انداز میں کھڑی تھی۔ عربی بھی یہ بات ایسے کر رہا تھا گویا معمول کی ہی بات ہو، مگر میں نے کبھی بھی کسی سے نہیں سننا تھا کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ اپنے گھر میں وہ بالکل اکیلا رہتا تھا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ وہ شادی شدہ ہوگا۔ ساری ہدایات لینے کے بعد ہم واپس اپنے اپنے کوارٹر میں چلے آئے۔ باقی تمام نوکرانیاں بھی یہاں پر نئی تھیں، اور یہ بات اب کھلی تھی کہ عربی نے اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی سارے نوکروں کو 1 مہینہ پہلے رکھا تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر اب سے وہ اسی گھر میں رہے گی، اور خاص کر بیٹی کی وجہ سے اس نے خواتین ملازمائیں ہی رکھی تھیں۔ یہ خبر سن کر میرا دل بجھ سا گیا۔ مجھے اپنے خوابوں پر پانی پھرتا ہوا محسوس ہوا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور تہیہ کر لیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو، اب تو میں ہر صورت اس عربی سے ہی شادی کروں گی۔ بیٹی ہے تو کیا مطلب، بیوی تو نہیں ہے نا، وہ مر چکی ہے، مگر اب اس کی بیوی اور یہاں کی مالکن میں ہی بنوں گی۔ ٹھیک 2 دن بعد عربی کی بیٹی وہاں رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر مجھے اس سے ایک طرح کی رقابت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈال لیا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ اس کے آتے ہی عربی بھی گھر پر زیادہ سے زیادہ ٹکنے لگا، اور ہم نوکروں کی بھی ہر وقت دوڑنے لگی رہتی تھیں۔ میں جتنا عربی کا خیال رکھتی تھی، یہ دیکھتے ہوئے اس نے مجھے اپنی بیٹی کی خاص ملازمہ بنا دیا، جو میرے لیے تکلیف دہ تھا، مگر خیر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی اور ایک طرح سے خوش بھی تھی کہ شاید میرا یہی عمل مجھے عربی کے سامنے لے آئے، مگر اسے تو جیسے میرے وجود سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔
ایک روز میں نے دیکھا کہ عربی کی بیٹی کمرے کا دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ مجھے تجسس بھی ہونے لگا اور میری چھٹی حس بار بار کسی انہونی کی طرف اشارہ بھی کر رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں چلی آئی اور اس کی بالکنی سے شیزا کے کمرے میں جھانکنے لگی، لیکن میرے آسان خطا ہو گئے جب میں نے شیزا کے کمرے میں کسی مرد کو دیکھا تھا۔ وہ ایک بڑی عمر کا مرد تھا، جبکہ شیزا بمشکل 18-19 برس کی ہوگی۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے اس مرد کو گھر پر بلایا ہے، لیکن اس نے اس بڈھے میں دیکھا کیا؟ تبھی مجھے اپنا خیال آیا، وہ عربی بھی 50 برس سے اوپر کا تھا۔ اگر مجھے 25 برس کی لڑکی کو 50 برس کے مرد سے محبت ہو سکتی ہے تو شیزا کے لیے یہ کہاں سے انہونی ہوئی؟ خیر، میں نے فیصلہ کر لیا، شام کو عربی جیسے ہی گھر آئے گا اسے اس کی بیٹی کے کرتوتوں سے آگاہ کروں گی، شاید اسی طرح میں شیخ باقر کی توجہ پالوں۔ خیر، شام کو عربی گھر واپس آیا تو میں نے اکیلے میں اسے جو دیکھا تھا بتا دی۔ اس نے میری کسی بات کا جواب دیے بغیر اپنی بیٹی کو بلا لیا اور پوچھا، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ کہتی نہیں تو بھلا میری کیا عزت رہ جانی تھی؟ مگر اس نے مختلف جواب دیے اور بولی، جی ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ شکر ہے یہ لڑکی اپنے بیان سے بھاگی تو نہیں تھی، مگر اس کی اگلی بات نے مجھ پر گڑھوں مٹھی ڈال دی۔ شیزا نے عربی کو بتایا کہ وہ میرا استاد ہے، مجھے آگے کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، تو اسے ایڈمیشن کی تیاری کے لیے میں نے اس آدمی کو بلایا تھا۔ یہ سن کر ربی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، میں تمہیں پہلی اور آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں، گھر کے ایک فرد کی شکایت دوسرے فرد کو لگانا چھوڑ دو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ میں چپ کر گئی، اب کہتی بھی تو کیا کہتی۔ خیر، جب میں کمرے سے باہر آئی تو شیزا میرے پاس آئی اور ہنستے ہوئے بولی، ابا نے تمہیں میری خاص ملازمہ رکھا ہے، ان کا خاص کیمرہ بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور بہتری ہے۔ میں چپ کی چپ کھڑی رہی، جب غلطی کی تھی تو کی تھی، لیکن میں اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آدمی اس کا کوئی استاد نہیں، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ادھر شیزا بھی مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ میں اس کا کوئی کام کرنے جاتی تو وہ مجھے بھیج دیتی اور دوسری کسی ملازمہ کو بلا لیتی۔ مجھے برا تو لگتا، مگر میں جانتی تھی کہ اس سب کی وجہ وہ شکایت ہے جو میں نے شیخ باقر کو لگائی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی۔ اسی کی وجہ سے شیخ بھی پہلے جو تھوڑا بہت دھیان مجھ پر دیتا تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھے کانٹریکٹ کی وجہ سے 2 سال سے پہلے نکال نہیں سکتا تھا، اور یہ میرے لیے اچھا تھا۔ میں ایک روز اپنے کوارٹر کی چھت پر چلی آئی۔ تنہائی میں بیٹھنے کا دل کر رہا تھا۔ نیچے ہر وقت نوکرانیوں کی باتیں، فساد وغیرہ، مجھے اماں کی یاد بھی آ رہی تھی۔ میں چھت پر آئی تو حیران رہ گئی، وہاں سے تھوڑا دور نیچے شیزا اسی مرد کے ساتھ درخت کی چھاؤں میں بیٹھی تھی۔ بظاہر تو وہ کتابیں لے کر بیٹھی تھی، مگر اس شخص نے شیزا کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اسے کچھ کہہ رہا تھا، جسے سن کر وہ شرمانے لگی۔ اب تو میرے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکال کر شیزا کی ویڈیو بنا لی۔ میرے ہاتھ ایک اچھی چیز لگ چکی تھی، اب تو شیخ باقر کبھی بھی میری بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اڑ کر اسی وقت عربی کے پاس جاؤں اور اسے حقیقت سے آگاہ کروں، یہ بھی بتاؤں کہ میں پہلی بھی غلط نہیں تھی، تمہاری بیٹی سچ میں ہی ایسے کام کرتی پھر رہی ہے۔ میں نیچے آئی مگر عربی گھر پر موجود تو تھا، مگر میرے نیچے پہنچتے ہی وہ گاڑی پر بیٹھا اور چلا گیا۔ مجھے افسوس سا ہونے لگا کہ اگر 2 منٹ پہلے آ جاتی تو شاید اس سے بات کر پاتی۔ میں وہیں سوئمنگ پول پر بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، مگر کافی دیر تک جب وہ نہیں لوٹا تو چاروں ناچار میں اٹھ کر اندر آ گئی۔ وہاں شیزا کھڑی تھی، کسی ملازمہ کو کھانے کے متعلق ہدایات دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا، شیخ صاحب واپس گھر کب لوٹیں گے؟ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور پھر ملازمہ کو مزید 1-2 باتیں کہہ کر وہ پوری کی پوری میری جانب گھومی اور بولی، کیوں؟ تم ان کی بیوی ہو جو تمہیں اس سب کی خبر دوں؟ جب آنا ہوگا آ جائیں گے، زیادہ بے تابیاں مت دکھاؤ۔ مگر آج مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگی۔ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، آج جو کچھ میں انہیں بتاؤں گی اور دکھاؤں گی شاید وہ مجھے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر ہی لیں۔ شیزا نے میرا بازو دبوچا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہاں جا کر تقریباً دھکا دیتے ہوئے بولی، تم اپنی اوقات میں رہا کرو، یہاں نوکرانی بن کر آئی ہو تو وہی رہو، اس سے زیادہ کچھ بننے کے خواب نہ دیکھو تو بہتر ہوگا۔ میں نے سوچا شاید شیخ پہلے کی طرح میری بات کا یقین نہ کرے، کیوں نہ میں اس کی بیٹی کو ہی بلیک میل کروں اور اسے اپنا کام نکلواؤں۔ یہ سوچتے ہی میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سے آ گئی۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، دیکھو شیزا، تم تو شادی کر کے اس گھر سے چلی جاؤ گی، پیچھے تمہارے باپ کو سنبھالنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، تو بچوں سے اس متعلق سوچنا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا ساتھ ضرور دو گی، میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ وہ چپ کر کے منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تو میں موبائل چلا کر وہ ویڈیو اس کے سامنے کر دی اور کہا کہ میں یہ شیخ باقر کو دکھانا چاہتی تھی مگر اب نہیں دکھاؤں گی، تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر پہلے تو چونکی تھی مگر پھر دھیرے سے مسکرا دی اور بولی، اچھا چلو جاؤ اب۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی وہ مان گئی ہے؟
میں چپ چاپ واپس باہر چلی آئی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن بار بار نگاہوں کے سامنے اس کی میسنی سی مسکراہٹ آ رہی تھی، اور اس کا بھلا کیا مطلب ہوا؟ میں لاکھ سوچنے کے بعد بھی کچھ آخذ نہیں کر سکی تو اس بات پر مٹی ڈال دی اور بس اپنی شادی کے خواب بننے لگی۔ شیخ گھر واپس آیا تو میں نے اس کے چاروں طرف پھرنا شروع کر دیا۔ وہ حیران تو ہوا، مگر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر کے اپنی بیٹی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شیزا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اتنے تھوڑے سے دورانیے میں یہ بات تو میں بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی، مگر ایک بار میری اس سے شادی ہو جاتی تو اس سے دگنی محبت وہ مجھ سے کرے گا، یہ سوچ کر ہی دل خوش ہو جاتا تھا۔ میں کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد شیخ شیزا کے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے گھور کر دیکھا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اسے کیا ہوا تھا، کہیں شیزا تو کچھ نہیں بتا دیا۔ میرے تیز تیز اٹھتے قدموں کا رخ اب شیزا کے کمرے کی طرف تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو اس نے بھی ناگواری سے مجھے دیکھا، مگر چپ رہی۔ میں نے سرد لہجے میں پوچھا، کیا بتایا ہے تم نے شیخ باقر کو؟ وہ مسکرا دی اور بولی، میں کیوں بھلا کچھ بتانے لگی؟ یہ تو تمہاری پھرتیاں ہیں جو تم ابا کو دکھا رہی ہو۔ میں نے ناسمجھی سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ طنز کرتے ہوئے بولی، یہ تو ہر وقت ابا کے گرد طواف کرتی رہتی ہو، اسے کم کرو کچھ، اور کم ان کے سامنے آیا کرو۔ مجھے اس کی بات پر غصہ بھی چڑھا۔ میں نے کہا، دیکھو شیزا، کچھ دیر پہلے ہم دونوں نے طے کیا تھا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا۔ تم میری اپنے باپ سے شادی کروا دو، پھر میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گی، میرا وعدہ رہا۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں سن چکی ہوں میں، اب جاؤ یہاں سے، پلیز دوبارہ دماغ کھانے مت آ جانا۔ مجھے اس کا لہجہ بہت برا لگا۔ میں کمرے سے تو باہر آ گئی، مگر میرے اندر ایک ایسی آگ لگی تھی جو بجھانے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرنے کی؟ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب تو وہ جانتی تھی کہ اس کی ویڈیو میرے پاس ہے۔ میرے اندر بھانبڑ مچ رہے تھے۔ میں اشتعال میں آ کر شیخ باقر کے کمرے میں چلی گئی۔ سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر مجھے فی الحال بدلہ لینا تھا اس سے۔ کمرے میں جانے کے بعد عربی نے غصے سے مجھے دیکھا، کیونکہ اسے کسی بھی نوکرانی کا اس کی موجودگی میں کمرے میں جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ میں تھی جس نے پہلی مرتبہ یہ جسارت کی تھی، مگر مجھے فی الحال اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا، اور اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے چپ کھڑے دیکھ کر شیخ نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے جو تم میرے باہر نکلنے کا انتظار نہیں کر سکیں؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی، مگر میں نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور کہا، آپ نے پہلے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا تھا، یہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کی بیٹی نے اپنے استاد کا ہاتھ جس انداز میں تھام رکھا ہے، بھلا یہ کوئی استاد اور شاگرد کا رشتہ لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ سرد نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہے یہ سب؟ میں اندر تک شانت ہو گئی، یعنی شیخ باقر کو میری باتوں کا یقین آ رہا تھا۔ اب تو اس شیزا کی خیر نہیں۔ میں نے تھوڑا قریب ہو کر کہا، شیخ صاحب، شیزا صحیح رستے پر نہیں چل رہی، آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ سن کر ابھی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، جو واضح اشارہ تھا کہ اسے اب سونا ہے۔ سو میں کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اندر ہی اندر زیادہ خوشی تھی جو سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ میں پوری رات سوئی بھی نہیں تھی۔ اگلے روز سب نوکرانیوں سے پہلے ہی کوارٹر سے نکل کر گھر میں آ گئی، مگر حیران رہ گئی جب میں نے باہر لان میں دونوں باپ بیٹی کو مسکراتے ہوئے واک کرتے دیکھا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ بھلا باپ ایسے بھی بے غیرت ہوتے ہیں جب بیٹی کے کرتوتوں کا علم بھی ہو؟ اس کے باوجود بیٹی کے ساتھ اتنا ہنسی مخول، غصے اور حسد سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تبھی وہ دونوں اندر آ گئے۔ شیزا نے مجھے جوس لانے کا بولا۔ میں جلتی کڑتی جوس لینے چلی گئی۔ واپس آئی تب بھی دونوں باپ بیٹی فریش تھے۔ جوس اٹھاتے ہوئے شیزا نے مجھے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا اور بولی، آج میرے منگیتر رات کے کھانے پر آ رہے ہیں، سو اچھا سا کھانا تیار کروانا، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ سن کر ایک پھریری سی میرے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ میں نے حیرانی سے پہلے شیزا اور پھر شیخ باقر کو دیکھا تو شیخ کے بجائے شیزا خود ہی بول اٹھی۔ ابھی ہم نے یہ بات ویسے ڈسکلوز نہیں کی تھی، مگر اب چونکہ میرا کالج ختم ہونے والا ہے تو ابا چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ وہی ہیں میرے منگیتر جو مجھے پڑھانے آتے ہیں، وہ اس شہر کے بہت بڑے رئیس ہیں، خود بھی بہت پڑھے لکھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی پڑھی لکھی ہوں، تو خود ہی چلے آتے ہیں۔ تقریباً سال بھر ہو گیا ہے ہماری منگنی ہوئے۔ کیوں ابا؟ اس بات پر شیخ باقر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تو مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس سے پہلے میں واپس مڑتی شیزا بھی میرے ساتھ کچن میں چلی آئی اور جتاتے ہوئے انداز میں بولی، کاش تم ابا کو وہ ویڈیو نہ دکھاتی تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر دیتی، مگر اب میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ بس 1-2 ماہ رہ گئے ہیں، اپنی نوکری مکمل کرو اور ہماری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ تم پاکی ہوتے ہی ایسے ہو، فراڈ، دھوکہ دینے والے۔ اس کے علاوہ بھی وہ جاتے ہوئے مجھے مزید 2-4 گالیوں سے نواز کر گئی۔ مجھے سب کچھ مٹی میں ملتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب جب تک شیزا میں کسی طور بھی شیخ باقر کو حاصل نہیں کر سکوں گی۔ رات کو اس کا منگیتر آیا اور سب لوگ بہت خوش تھے، مگر میرے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی جسے چاہنے کے باوجود بھی میں بجھا نہیں پا رہی تھی۔
سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر کے عقبی حصے میں چلی آئی۔ مہمان بھی جا چکے تھے۔ میں نے دیکھا شیزا سوئمنگ پول میں تیراکی کر رہی تھی۔ مجھے بھی تیراکی آتی تھی، بچپن میں نہر پر بہت نہاتی تھی، تو وہیں پر تیراکی بھی آ گئی تھی۔ مجھے اس کے وجود سے ہی چڑ ہو چکی تھی، تو میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ اگلی صبح ہم لوگ اٹھے تو سب نوکرانیوں نے شور مچا دیا۔ میں بھی شور کی سمت گئی تو دیکھا شیزا سوئمنگ پول میں مری پڑی تھی، جبکہ شیخ باقر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ یہ بیٹی اس کا کل سرمایہ تھی۔ وہ چیختے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ کس نے مارا ہے میری بیٹی کو، سامنے آؤ۔ مگر وہاں بھلا کون مارنے کی جرت کر سکتا تھا؟ البتہ میرے اندر ایک کمینی سی خوشی تھی کہ اچھا وہ جان چھوٹی اس بدبخت سے۔ صرف اسی کی وجہ سے شیخ باقر مجھ پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ خیر پولیس آئی اور تفتیش وغیرہ ہوئی۔ اس تفتیش میں کیا بات پتہ چلی، کسی ملازم کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ خیر ایک ہفتے بعد ہی معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ صحیح ٹائم پر موت کا مزہ چکھا ہے شیزا نے۔ اب جب اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو میں اسے محبت دوں گی، پھر وہ میرا دیوانہ بن جائے گا۔ آخر مرد کب تک اکیلا رہ سکتا ہے بھلا؟ یہ سوچ کر مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میں اب شیخ باقر کو پہلے سے بھی زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ اکثر اوقات وہ مجھے دیکھتا اور پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، نگاہ ہی نہیں موڑتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری محبت میں پاگل ہو گیا ہے۔ اس بات کو مہینہ ہو گیا تو عربی بھی واپس نارمل ہونے لگا۔ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ اگر گھر آتا تو پھر میں اس کی خدمتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک روز عربی نے سب نوکرانیوں کو لان میں جمع کیا اور کہا جو لڑکی میرے ساتھ سوئمنگ پول میں تیراکی کرے گی میں اسے 5 لاکھ درہم بطور انعام پیش کروں گا۔ یہ سن کر سب نوکرانیوں میں کھلبلی سی مچ گئی، مگر کوئی بھی آگے نہ بڑھی، کیونکہ وہ سبھی مڈل کلاس کی تھیں اور مڈل کلاس لڑکیاں کہاں تیراکی جانتی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور سوچا شیزا کا مرنا میرے حق میں تو بہتر ہی ثابت ہو گیا۔ بھلے سے اب یہ عربی مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے، میں تو امیر ہو جاؤں گی، پھر اپنی شاہانہ زندگی بسر کروں گی۔ میں نے اسی کام کے لیے تو حامی بھری۔ تو عربی چونکا، مگر پھر وہ سوئمنگ پول میں اترا تو میں بھی کاسٹیوم پہن کر اس کے پیچھے ہی سوئمنگ پول میں اتر گئی۔ لیکن جیسے ہی تیر کر شیخ تک پہنچی اس نے میری گردن دبوچ لی۔ میں بے طرح پھڑپھڑانے لگی۔ ارد گرد باقی نوکرانیاں بھی تھیں۔ میں مدد کے لیے انہیں پکارنے لگی مگر کسی نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ تبھی عربی مجھے لے کر سوئمنگ پول سے باہر آیا اور غرا کر بولا، ایسے ہی مارا تھا نا تم نے میری بیٹی کو، اس کی گردن کو دبوچ کر ڈبویا تھا، کیوں یاد آیا کچھ؟ یہ سن کر میری تو ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ میں نے سہمی نگاہوں سے شیخ باقر کو دیکھا تو اس وقت تو کسی جانور سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس رات میں نے جب شیزا کو تیراکی کرتے دیکھا تو میں بھی پول میں اتر گئی۔ اس جگہ کی اچھی بات یہ تھی کہ اس جانب کوئی کیمرہ نہیں تھا، تو میں نے بڑی آسانی سے شیزا کو ڈبو کر قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ شیزا کا قتل ہوا ہے۔ عربی کو مجھ پر شک تھا کیونکہ شیزا میری شادی کرنے کی خواہش اور سب باتیں پہلے سے عربی کو بتا چکی تھی۔ پھر اس نے بڑے طریقے سے سب نوکرانیوں کے سامنے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ میں اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی مگر وہ مجھے ٹھوکر مار کر دور ہوتا چلا گیا۔ تبھی پولیس بھی آ گئی۔ آج مجھے کئی سال ہو گئے ہیں میں جیل میں ہی سڑ رہی ہوں، صرف اپنے لالچ کی وجہ سے۔ میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں، کبھی بھی لالچ نہ کریں کیونکہ پھر یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اگر میں 2 سال کام کرتی پھر اپنا کانٹریکٹ بڑھا لیتی تو اچھی تنخواہ ہر ماہ ملتی رہتی، جو اس ذلت اور گناہ کی زندگی سے کئی درجے بہتر تھا۔